روایتی قسم کی جو فہم اسلام کی چل رہی ہے وہ ناکافی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں انقلاب آ گیا تھا. اتنے کم عرصے میں دنیا میں اتنا مال پھیل گیا تھا. نماز پھیل گئی تھی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. تقویٰ پھیل گیا تھا، صرف یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں. حیا اور حجاب پھیل گیا تھا، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کے بیٹے عدی ابن حاتم سے کہا تھا کہ عدی ایک وقت وہ آئے گا جب حیرہ سے چل کر مکہ مکرمہ آئے گی ایک اکیلی عورت سر سے پیر تک سونے میں لدی ہوئی، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور عدی ابن حاتم نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، حیرہ سے چلی ہوئی ایک عورت آئی اکیلی اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. میرے آقا محمد رسول اللہ کی بات سچ ہوتی ہوئی میں نے آنکھوں سے دیکھ لی. عدی ایک وقت آئے گا کہ زکوٰۃ تقسیم کرنے والا پورے عالم اسلام میں گھومے گا، کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ملے گا. عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں وہ وقت آ گیا. اس قدر خوشحالی پھیل گئی. دین اور دنیا دونوں کی ترقی اسلام چاہتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس جامع تربیت کی طرف واپس آؤ. اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، آپ خبریں سنتے ہیں اور یقیناً غمگین ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں. کبھی ملک میں یہ اس طرح کے ارتداد کی سونامی میرے علم میں تو نہیں ہے کہ پہلے کبھی آئی. اکا دکا واقعات ہوتے ہوں گے. اب تو یہ حالت ہے کہ ایک ایک ضلع میں، چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں کہیں 40 لڑکیاں، کہیں 50 لڑکیاں، کہیں 15 لڑکے مرتد ہو چکے ہیں. ایک حافظ قرآن لڑکی، میری بہنیں غور سے سنیں، ایک لڑکی جو حافظ قرآن تھی وہ ایک ہندو لڑکے کے ساتھ مندر میں گئی، اس نے دھرم پریورتن کیا، وہ ہندو بنی، اس کے ساتھ شادی کی مندر میں. باہر نکل کر میڈیا والوں سے اس نے کہا کہ میں نے وشنو بھگوان کے سامنے سنکلپ لیا ہے کہ میں 10,000 مسلمان لڑکیوں کو مرتد بناؤں گی. نیند حرام ہوئی کسی کی؟ کسی کے دل میں سینے میں آگ لگی؟ کیا مر گئی ہے غیرت قوم کی؟ کیا ہو گیا؟ کیا آپ میں سے کسی نے یہ خبریں سن کر 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گر کر 2 آنسو بہائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چاند اور سورج کی خبریں ہیں؟ جناب آپ کے وطن کی خبریں ہیں، آپ کے گاؤں کی خبریں ہیں، اور ہو سکتا ہے خدا نخواستہ آپ کے خاندان کی خبریں. کیا ہو رہا ہے؟ کیوں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں؟ بنیادی طور پر مجرم وہ لڑکی بعد میں ہے، نہیں ہے. اصل مجرم اس کے والدین. والدین نے بچی کو اسلام سمجھایا ہی نہیں. نہ ماں نے سمجھایا نہ باپ نے سمجھایا.
باپ کاروبار میں لگا ہوا ہے، 2 بجے رات کو 12 بجے رات کو گھر واپس آتا ہے، ماں ٹی وی پہ دیکھتی رہتی ہے. کوئی بچوں کو کسی نے اسلام سمجھایا ہی نہیں. اور باہر کیا ہو رہا ہے؟ پوری ٹریننگ دی جا رہی ہے لاکھوں نوجوانوں کو. میں پرسنلی واقف ہوں. لاکھوں نوجوانوں سے کہا جا رہا ہے اگر ایک لڑکی کو لے کر آؤ گے تو 2.5 لاکھ روپے کا چیک تم کو فوراً ملے گا، ایک مکان ملے گا اور جاب ملے گا. ایک طرف یہ حملہ ہے، ایک طرف امت مسلمہ کے نوجوانوں سے اسلام و ایمان کو چھین لینے کا یہ حیوانی جذبہ ہے، اور ایک طرف ایسی غفلت ہے جس کی مذمت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. کوئی بے چینی نظر نہیں آتی، کوئی بے قراری نظر نہیں آتی. سلام بھیجتا ہوں میں غزہ کے ان جانبازوں کے نام جنہوں نے ہمیں نئے سرے سے اسلام سکھانا شروع کیا ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ملک میں کہتا ہوں کہ اصلی مسلمان دیکھنا ہو تو وہاں دیکھو، ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ ہیں اصلی مسلمان. اور آپ کے ملک اور شہر کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ زندہ اور مردہ حالت میں رئیس شہداء کا آپ نے استقبال کیا. اب بھی حمیت نہیں جاگے گی، اب بھی غیرت نہیں بیدار ہوگی، اب بھی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، اب بھی ظلم اور کفر کی طاقتوں کے مقابلے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، ابھی نوجوانوں کے اندر جوش نہیں آئے گا. اب بھی اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس نہیں جاگے گا تو کب جاگے؟ آخر میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ متعدد احادیث سے یہ بات صاف صاف معلوم ہوتی ہے کہ آخری دور میں جبکہ ظلم ہی ظلم دنیا میں چھا جائے گا، 2 علاقے ہوں گے جو خطے پورے ارض میں زمین میں جہاں سے اس ظلم کا مقابلہ ہوگا. ایک علاقہ ہے بیت المقدس، اور دوسرا علاقہ ہے وہ جس کے آس پاس ہم آپ رہتے ہیں، وہ خراسان کا علاقہ جس میں ہمارے آپ کے ملک کے بھی کچھ علاقے موجود ہیں. 2 علاقوں میں فیصلہ کن مقابلہ ہوگا، عالمی دجالی ظالم طاغوتی طاقتوں کا یہاں مقابلہ ہوگا. اب یہاں 4 کیٹیگریز کے لوگ سامنے آئیں گے. ایک مومنین ہوں گے جو بہت تھوڑے ہوں گے، دوسرے نمبر پر کفار ہوں گے جو بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، تیسرے نمبر منافقین ہوں گے اور منافقات ہوں گی، اور چوتھے نمبر پر والذین فی قلوبہم مرض. اب یہ فیصلہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. آپ اور ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. میں آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ہم جانتے ہیں اپنے آپ کو، کیا ہم مومنین میں سے ہیں؟ کیا ہماری خواتین مومنات میں سے ہیں؟ یا ہم معاذ اللہ کفار میں سے ہیں، یا منافقین و منافقات میں سے ہیں، یا کم سے کم والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کھونے کو تیار نہیں، کچھ بھی قربانی دینے کو تیار نہیں. لالچ ہے ان میں، طمع ہے ان میں، بخل ہے ان میں، خود غرضی ہے ان میں.
بے حیائی اور بے حجابی ہے ان میں، وقت ضائع کرنے کی معصیت میں گرفتار ہیں، وہ نہ مال کو صحیح خرچ کرتے ہیں، نہ وقت کو صحیح خرچ کرتے ہیں، نہ صلاحیتوں کو صحیح خرچ کرتے ہیں، نہ ان کے درمیان اخوت و محبت کا رشتہ ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے خود فیصلے کی چیز ہے، خود فیصلے کی چیز ہے۔ آخری وہ دور شروع ہو چکا ہے، میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں، وہ فیصلہ کن دور جس پر دنیا کا اختتام ہوگا، وہ عدل کا قیام ایک بار پھر ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ پوری دنیا جیسے ظلم سے بھر گئی ہے، ویسے ہی ایک زبردست جدوجہد کے بعد دنیا انصاف سے بھر جائے گی۔ لیکن اس جدوجہد کے کرنے والوں کی تعداد کم ہوگی، زیادہ تر لوگ کفر کا ساتھ دینے والے ہوں گے، خود غرض ہوں گے، بخیل ہوں گے، فرار اختیار کرنے والے ہوں گے، اور وہ لوگ ان کا بہت برا انجام ہوگا، بہت برا انجام ہوگا۔ ہم اس آخری دور کے نقطۂ آغاز میں ہیں، یہ بتانا میرا فرض ہے۔ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ ایک تبدیلی کا زمانہ ہے۔ ورلڈ آرڈر بدلے گا اور لازماً بدلے گا، اور اس کی تبدیلی کی شروعات ہو چکی ہے۔ اللہ، اے اللہ، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے والدین، متعلقین، دوستوں، محبین کو اللہ تعالیٰ اس صالح تبدیلی کے لیے جدوجہد کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہمیں تلاش کرنے کی توفیق دے۔ میں جب بھی آتا ہوں، چند لوگ بھی اگر ملتے ہیں اور وہ پوچھتے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ چھٹیوں میں اپنے ملک میں آتے ہیں، تو آپ اگر انڈیا میں آتے ہیں تو ایک دن 2 دن کے لیے مجھ فقیر کے پاس آئیے، میں دکھاؤں کیا کام ہو رہا ہے۔